درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اچھا، جانوروں میں ایک جانور ہے کتا۔ کیا ہے؟ کتا۔ دیکھا کتا کو؟ جی۔ کتا جس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاگ۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاگ۔ اس کو انگریزی میں ڈاگ کہتے ہیں، اور اس ڈاگ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلبن۔ کیا کہتے ہیں؟ کلب مانے کتا، اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈاگ۔ ڈاگ مانے کتا، اور اس کو فارسی میں کہتے ہیں سگ۔ سگ مانے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ شروع سے چلو، اپنے اردو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ کتا۔ اردو اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاگ۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کلب۔ چھوٹا کاف سے کلبن مانے کتا، کلبن مانے بغیر نقطے والا کاف، ٹھیک ہے؟ اور اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ سگ۔ شین اور گاف، سگ مانے تو یہ کتا ایک جانور ہے۔ اس جانور کو ہمارے یہاں ناپاک مانا گیا ہے۔ کیا مانا گیا ہے؟ کتا کو ہم صرف پال سکتے ہیں رکھوالی کے لیے۔ کس کے لیے؟ گھر کی رکھوالی کے لیے، دکان کی رکھوالی کے لیے، مکان کی رکھوالی کے لیے، اور کھیتی کی رکھوالی کے لیے، کھلیان کی رکھوالی کے لیے اس کو پال سکتے ہیں، رکھوالی کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ گارڈ کا کام کرتا ہے، چوکیدار کا، اور بہت وفادار ہوتا ہے، اور انسان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ وہ وفادار ہوتا ہے اور انسان کے بہت قریب ہوتا ہے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ کتا انسان کے اتنا قریب کیوں ہوتا ہے؟ انسان کے اتنا قریب کیوں ہوتا ہے؟ اتنا وفادار کیوں ہوتا ہے؟ انسان سے اتنا مانوس کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کتا جو ہے انسان کے بدن کے ایک حصے سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے جسم کے حصے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو سب سے پہلے انسان ہے۔ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو سبھی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ سبھی فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آئے، اور دیکھتے تھے، زیارت کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آخر یہ جو شیطان ہے یہ بھی پہنچا حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا دیکھنے کے لیے، یہ بھی پہنچا، ٹھیک ہے؟ جب شیطان پہنچا تو شیطان سوچا کہ اس کو زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ خلیفہ۔ زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا، تو یہ حسد کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ حسد اور جلن، بغض اور کینہ میں بالکل جل اٹھا، بالکل جل بھون اٹھا۔ کہا تسبیح کروں میں، تحلیل کروں میں، تعریف کروں میں، سجدہ کروں میں، حمد کروں میں، شکر کروں میں، سارا کام میں کروں، اور خلیفہ بنایا جائے ان کو۔ شیطان کو غصہ آیا، جلن ہوا، حسد ہوا، اور اس نے آدم علیہ السلام کے پتلے پہ تھوکا۔ کیا کیا؟ تھوک دیا۔ یہ آیا ہے روح البیان جلد اول صفحہ نمبر 68 کے اندر، ہے نا، جو تفسیر کی کتاب ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پہ جب شیطان نے تھوک دیا تو اللہ کا حکم ہوا کہ اس جگہ سے مٹی کو نکال لیا جائے. کیا کیا جائے؟ نکال لیا جائے. اور حکم ہوا کہ اس ناپاک مٹی کو رکھو. کیا کرو گے؟ یعنی جو شیطان کی تھوک ہے وہ تو ناپاک ہے. تو اب جب اس مٹی کو نکالا گیا تو اس مٹی کو کیا کیا جائے؟ اللہ کا حکم ہوا. کیا ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا کہ اس مٹی سے کتا بنا دیا جائے. کیا بنایا جائے؟ اس لیے شیطان کی پیدائش جو ہے کس چیز سے ہے؟ کتا کے. شیطان کی تھوک سے. شیطان کی تھوک سے. کتے کی پیدائش کس چیز سے ہے؟ شیطان کی تھوک سے. اس لیے ہم کتے کو ناپاک مانتے ہیں. کتے کو ناپاک مانتے ہیں. اور تفسیر کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ رات کو جاگتا کیسے ہے، یعنی رات کو کتا جاگتا کیوں ہے؟ تو اس لیے جاگتا ہے کیونکہ اس مٹی کو جس سے کتے کی پیدائش ہے اس کو جبریل علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ کیا لگا ہے؟ ہاتھ. اس لیے وہ رات کو جاگتا ہے اور انسان کے زیادہ قریب اس لیے رہتا ہے نا کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے کے چھوٹے سے ٹکڑے سے ہے نا جس کے اوپر شیطان نے تھوکا تھا، جس میں شیطان نے تھوکا تھا، اس مٹی سے اور شیطان کے تھوک سے کتے کی پیدائش کی گئی ہے. اس لیے وہ انسان کے زیادہ قریب رہتا ہے. بتائیے سمجھ میں؟ اور اس لیے وہ انسان کا وفادار بھی ہے. لیکن بہرحال وہ ناپاک ہے. وہ ناپاک ہے. کیوں ناپاک؟ اسی لیے ہے کیونکہ اس میں شیطان کی تھوک شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اس جگہ سے مٹی کو کاٹ کے ہٹا دیا جائے، اسی مٹی سے کتے کی پیدائش کی گئی، یعنی کتے کی پیدائش ہوئی. تو جس جگہ سے کاٹا گیا اس مٹی کو، اسی جگہ انسان کا آج ناف ہے. اسی جگہ پہ انسان کا ناف ہے. لیکن جس جگہ سے مٹی ہٹائی گئی وہ جگہ اور زیادہ خوبصورت بن گئی کیونکہ وہاں پہ ناف ہو گیا ہے. نہیں، اسی جگہ پہ انسان کی ناف ہے. اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے اور اللہ کے نیک بندوں سے، صالحین سے حسد کرنا، جلن کرنا، ان کے اوپر بھوکنا، ان سے کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا. کس کا کام ہے؟ شیطان کا. اور آج بھی جو لوگ اللہ کے نبیوں سے، ولیوں سے اور صوفیوں سے، صالحین سے جو دشمنی رکھتے ہیں، ان کے اوپر بھوکتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کس کا کام کرتے ہیں؟ شیطان کا. وہ بھی شیطان کے راستے پر ہے اور شیطان کا کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہے نا. ہمیں ہر کسی کی، چاہے انبیاء ہو، اولیاء ہو، صوفیاء ہو، صالحین ہو، سب کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہر کسی کی عزت کرتے ہیں اور ہر کسی کی تعظیم کرتے ہیں اور اسی میں ایمان کی سلامتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک.